أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ بہت خوشی ہو رہی ہے. بہت بہت گیپ ہی سمجھنا ہے، یعنی جو ہمارا روین والا ٹائم چل رہا تھا لاسٹ منتھ، اس کے بعد ہم ایک دوسرے کو سن رہے ہیں، اور الحمدللہ ہمیشہ کی طرح میں کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور سانسیں دی اور زندگی دی کہ ہم نیکی کے مواقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور خاص طور پر جو رمضان کا سیزن آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، جو کہ ہر انسان کی زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی لے کر آتا ہے اگر ہم اس کو فیل کر سکیں. وہ آ رہا ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو کہ سب مہینوں میں افضل مہینہ ہے، جس میں ہم سب کی اصلاح کے لیے، ہم سب کا جو یہ جسم، یہ مشینری ہے ہمارے جسم کی، اس کے لیے جو بکلیٹ ہے، جو قرآن ہے، اس کا نزول اس میں ہے. پھر اسی مہینے میں لوح محفوظ سے بیت العزت میں یہ اتارا گیا. صحف ابراہیم، کتب سماویہ، تورات، زبور، انجیل سب اسی مہینے میں نازل ہوئے. ان دنوں میں، ان راتوں میں، ہر رات بہت سارے لوگ جہنم سے نجات پاتے ہیں. صرف آخری عشاء نہیں، صرف لیلۃ القدر نہیں، حدیث ہمیں کہتی ہے ہر رات، ہر رات بہت سارے لوگ جہنم سے نجات پاتے ہیں. پھر یہ وہ مہینہ ہے جس میں خاص طور پر پورے سال کی نسبت کمپیئر کریں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، شیاطین جکڑ لیے جاتے ہیں، اور بے پناہ اور بہت ساری برکتیں ہیں. میرا آپ سے یہاں پر یہ سوال ہوگا اور میں کوشش کروں گی کہ میں آپ کو ساتھ شامل رکھوں. ایسا ہے کہ ہماری زندگیوں میں بہت دفعہ رمضان آتا ہے، ہر سال آتا ہے، یعنی جتنی ہماری عمر ہو چکی ہے اس میں ہر سال ہم نے رمضان دیکھا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ ہر سال رمضان کے شروع میں بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے لیکچرز ہوتے ہیں، اور ہم بہت ساری جگہوں پہ کچھ نہ کچھ، جو اگر ہمیں واقعی تڑپ ہو رمضان سے فائدہ اٹھانے کی، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس سے پہلے پہلے لیکچر سنیں اور اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں تاکہ ہم رمضان کو اچھا گزار سکیں. تو سارا کا سارا انشاءاللہ آج کا بھی جو ہوگا وہ مجھے امید ہے کہ آپ سب کو پتہ بھی ہوگا، ہم سب نے سن رکھا ہوگا. یہ صرف ریمائنڈر ہے، ایک یاد دہانی ہے، ہمیں دوبارہ سے یاد آ جائے، ہم سب مل کر ایک دفعہ سے دوبارہ سے دیکھ لیں ہم نے کیا کیا کچھ کرنا ہے. اگر کچھ کمی ہوئی ہے، کچھ ہمارے دل میں پرانا ہو گیا ہے سب کچھ اور ہمیں یاد نہیں ہے، وہ یاد آ جائے. تو میں اس لیے اس میں چاہوں گی کہ آپ بھی ساتھ پارٹیسپیٹ کرتے رہیں، اور جو میں کویسچن کروں ان کے آنسر کرتے رہیں. بول کر تو میں آپ سے نہیں سن سکتی، لیکن میں آپ سے کہوں گی کہ چیٹ میں لکھتے جائیں تاکہ ہمارا ذہن کام کرے اور ہم کچھ سوچ سکیں اور ہم کچھ پلاننگ کر سکیں، اور پھر ہم کچھ عملی پوائنٹس بنا سکیں اور رمضان میں انٹر ہو کے ہم ان پر عمل کر سکیں انشاءاللہ. سب سے پہلے یہ سوچیں کہ رمضان کا مہینہ کیا کیا اس کی خیر و برکت ہے. کیا آپ کے ذہن میں آتی ہے؟ فوراً رمضان ذہن میں آتا ہے تو اس کی جو اہمیت ہے، فضیلت ہے، برکت ہے، کیا کچھ ذہن میں آتا ہے؟ کچھ میں نے پوائنٹس بول بھی دیے ہیں. کیا کیا کچھ ذہن میں آتا ہے آپ کے؟ ڈبل ریوارڈ ہوتا ہے، اچھا ٹھیک ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ جلدی جلدی سے بتاتے جائیں تاکہ ہم جلدی جلدی آگے چلتے جائیں. لیلۃ القدر آئے گی اس میں،
जहन्नुम से रिहाई है, ठीक है, दुआएं कबूल होती हैं, सबर अल्हम्दुलिल्लाह, मगफिरत का जरिया है, रहमत ही रहमत है, कुरान का महीना है, नेकियां कमाना आसान हो जाता है, अजर ज्यादा होगा, मगफिरत है, कुरान नाजिल हुआ है, अल्लाह से बहुत करीब होने का मौका है, नफ्स को कंट्रोल करने का, मेकिंग योर सेल्फ बेटर देन बिफोर। ओके, ये तो सारी हम अपनी थिंकिंग के साथ सोचते हैं। जब भी हम दीन के मुतालिक बात करते हैं ना, दीन के एतबार से कि इसकी क्या अहमियत है इस चीज़ की, तो वो सबसे बेस्ट जो डिस्क्राइब हो सकती है वो है जो कि अल्लाह ने हमें बता दी और जो हदीस में आ गई। अल्लाह ने हमें क्या बता दिया है? शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। और क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब ये पढ़ चुके हैं और आपको इनकी ट्रांसलेशन आती है। फिर लैलतुल क़द्र के बारे में, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। और पूरी की पूरी हम्म तो रमजान का महीना शुरू होते साथ हदीस हमें कहती है, तहकीक तुम्हारे पास रमजान आया है, ये बरकतों वाला महीना है, रहमतों वाला महीना है। अल्लाह ताला ने इसके रोजे तुम पर फर्ज किए हैं। इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। इसमें एक मुबारक रात है, जो उसकी खैर से महरूम रहा वो हर हर खैर से महरूम रहा। और एक हदीस में आता है कि हर रात मुनादी करने वाला मुनादी करता है, ए खैर के तालिब आगे बढ़ और कर और नेकी की कोशिश कर, ए शर के तालिब रुक जा। फिर जैसा मैंने पहले कहा, अल्लाह की तरफ से हर रात लोग जहन्नुम से निजात पाते हैं। अच्छा, रमजान इस्लाम के एतबार से, मुसलमान होने के एतबार से मेरे लिए क्या है? एक पिलर है। हम जानते हैं अरकान इस्लाम में से, इस्लाम के पिलर्स में से, 5 पिलर्स में से एक है रमजान के रोजे रखना। गाड़ी का अगर एक टायर भी ना हो तो गाड़ी नहीं चल सकती, ऐसा ही है। मैं नमाज पढ़ती हूँ, मैं बाकी शहादत भी देती हूँ, बाकी हज भी कर लिया बीच में, कभी ज़कात भी दे दी, रोजे नहीं रखे, क्या मेरी इस्लाम की जो गाड़ी है, जो इस्लाम की अमारत है, जो बिल्डिंग है, क्या वो पूरी हो जाएगी? नहीं होगी। तो सबसे पहले तो अहमियत को जानना है। और कुरान में अल्लाह ताला जब हमें एक्सक्यूज देते हैं कि हम कुरान से फ़ायदा उठा सकते हैं, किस तरह से उठाना है? यानी रोज़ों में कुछ रिलैक्सेशन दी गई है। क्या दी गई है? कि सफ़र में है, बीमारी में है, फलां सिचुएशन है, तो ना रोज़े रखो, बाद में पूरे कर लो। लेकिन आयत का एंड क्या आता है? आप जानते हैं? वअन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। लेकिन अगर तुम रोज़े रख लो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है, अगर तुम जानते हो। और इसको मेरा ख़्याल है हम में से हर एक जानता है, जिन्होंने अपने रोज़ों को दूसरे टाइम में पूरा करने की कोशिश की। जो रमज़ान की बरकतें होती हैं और जिस जिस तरह हम उसमें 30 रोज़े रख लेते हैं, वैसा बाकी दिनों में हम 7, 8, 10 रोज़े रखना भी हमारे लिए एक पहाड़ होता है। ऐसा है कि नहीं है? उस वक़्त में रख लेना, उसमें ही खैर व भलाई है, उसमें ही बेहतरी है। तो ये तो एक पहले इस चीज़ को मुझे समझना है कि रोज़े फ़र्ज़ हैं मुझ पे, अरकान इस्लाम में से एक रुकन है। इसको मैं किसी भी बगैर वजह के रोज़ा नहीं छोड़ सकती। और कभी-कभार वजह भी हम खुद ही बना लेते हैं, इतनी वजह होती नहीं है, मुझे ट्राई ज़रूर करनी चाहिए। मैं ये हमेशा हर किसी को कहती हूँ कि हमें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। पहले से खुद को ये कह के बिठा नहीं लेना चाहिए, नहीं मेरा दिल ख़राब होता है, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मुझे इस तरह होने लगता है, मेरा फलाँ मसला होने लगता है इसलिए मैं नहीं रखती। लेट्स ट्राई। अच्छा क्या होगा? मैंने दूसरों के कहने पे रोज़ा रख लिया है कि नहीं रखो, रखो कोशिश करो।
پھر میری طبیعت خراب ہونے لگی 11 بجے 12 بجے 1 بجے 3 بجے. کوئی گناہ نہیں ہے کھول لیں روزہ, کوئی گناہ نہیں ہے, یقین مانے کوئی گناہ نہیں ہے. روزہ کھول لیں اور اس کی آئندہ قضا دے دیں, لیکن کم از کم میں نے ٹرائی تو کی نا, میں نے خود کو چیک تو کر لیا کہ میں کر سکتی ہوں یا نہیں کر سکتی. روزہ رکھنے کی ضرور کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے ہم پر کوئی بھی ایسی عبادت فرض نہیں کی, ہمارے اوپر ذمہ داری نہیں ڈالی جو کہ میں اور آپ کر نہ سکیں. ہاں مشقت ساتھ ہے, اور جس نے جتنی مشقت اٹھائی اس کے لیے اتنا اجر ہے. کیوں روزے کا اجر خفیہ رکھا گیا؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا؟ کیونکہ ہر کسی کے روزے کی سچویشن مختلف ہوتی ہے. کچھ لوگوں کے لیے صبح جلدی اٹھنا آسان ہوتا ہے, کچھ لوگوں کے لیے رات دیر تک جاگنا آسان ہوتا ہے, کچھ لوگوں کے لیے کوئی اور عبادت کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے. مثلا بیٹھ کر وہ لمبی لمبی نمازیں پڑھ سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں, قرآن پڑھ سکتے ہیں. روزے رکھنا کچھ کے لیے مشکل ہوتا ہے, کچھ اس طرح روزے نہیں رکھ پاتے ہیں. ہر کسی کی کیا کیپیسٹی ہے, کس طرح سے وہ کر رہا ہے, کتنا کر رہا ہے, اس کو مجھے جاننا ضروری ہے اور مجھے کوشش کرنی ہے. شہر الصیام ہے, روزوں کا مہینہ ہے. روزے رکھیں گے تو روزوں کی فیلنگ میں جائیں گے اور سمجھ سکیں گے کہ اللہ کی دی ہوئی مجھ پر نعمتیں کیا ہیں. تو ساری بات شروع کرنے سے پہلے اور ہم آگے بڑھنے سے پہلے ایک اس چیز کو بھی میں دوبارہ سے مینشن کروں گی کہ آج کل کے جو مسلمانوں کے حالات ہیں, خاص طور پہ غزہ میں اور باقی بھی بہت ساری جگہ ہیں, صبح ہوتے ہیں تو شام کا نہیں پتا انہیں کہ شام بھی ہمیں ملنی ہے یا نہیں. اور ایز اے مسلم ہم سب کا بلیو ہے کہ اگلی سانس کا بھی مجھے نہیں پتا کہ وہ آنی ہے کہ نہیں آنی. ہو سکتا ہے ہم میں سے جو سننے والے ہیں, جو میں بولنے والی ہوں, ہم رمضان تک پہنچ بھی سکیں کہ نہ پہنچ سکیں. تو ایک تو کثرت سے دعا, اللہم بلغنا رمضان, اللہ ہمیں رمضان تک پہنچائے اور پھر رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. اللہ کرے یہ ماہ رمضان میری زندگی کا سب سے بہترین رمضان بن جائے. ایسا رمضان ہو جو کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو دور کرنے والا. میں صرف علم نہ لیتی رہوں, عمل کی طرف بھی آؤں. قیامت کی قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ بہت علم ہوگا, عمل نہیں ہوگا. ہم میں سے ہر ایک کے پاس بہت علم ہے, ہم جانتے ہیں, ہمیں ساری باتیں پتہ ہیں, ہم بہت لیکچر سنتے ہیں. کسی سے بھی بیٹھ کر ڈسکشن کرنے لگے تو آپ کو بہت لمبی کہانیاں سننے کو ملیں گی, سب کچھ پتہ ہے, فلاں 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 پتہ ہے. عمل کے وقت سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. تو عمل کی ضرورت ہے, عمل کی کوشش کرنی ہے, صرف باتیں سننی اور سن کر واہ واہ نہیں کرنی. پہلی بات تو یہ. دوسرا, رمضان میں داخل ہونے لگے اس سے پہلے خود کو چیک کرنا ہے کہ کیا میرا دل, میرا نفس, میری ذات رمضان میں داخل ہونے کے لیے تیار ہے. کیسے مجھے پتا چلے گا تیار ہے یا نہیں ہے؟ نیکیوں کی طرف بڑھنا اور برائیوں سے رکنا ایک نفس مطمئن کی, قلب سلیم کی نشانی ہے. اگر پہلے سے کمرہ یا گھر چیزوں سے بھرا ہوا ہے, پرانی چیزیں ہیں, ٹوٹی پھوٹی ہیں, خراب ہوئی ہوئی ہیں, اور اس میں آپ لا کر خوبصورت سا نیا صوفہ رکھ دیتے ہیں, کیا وہ خوبصورت لگے گا یا رہے گا؟ نہیں. پہلے پچھلے کی صفائی کرنی ہے, تزکیہ نفس کرنا ہے, خود کو صاف کرنا ہے, اپنے دل کو جن چیزوں سے آلودہ ہوا ہے, گناہوں سے بھرا ہوا ہے, جن غلطیوں میں پڑا ہوا ہے, جو غفلتیں ہیں, ان سے خود کو نکالنے کی کوشش کرنی, پہلے سے تیاری کرنی ہے. اور وہ تیاری کیسے ہوگی؟ غور و فکر, سوچ, ایمان کو بڑھا کر, استغفار کی کثرت کے ساتھ, استغفار کی کثرت. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ایک مرتبہ آمین کہا. جبرائیل علیہ السلام کی دعا تھی, بہت اہم ہے. بے شمار احادیث ہیں لیکن یہ حدیث ہلا دیتی ہے. بد نصیب ہے وہ شخص جس پر رمضان آیا اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکا. رمضان آیا, رمضان ملا,
رمضان کا مہینہ اس کی زندگی میں گزرا اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکا، اپنی مغفرت نہ کرا سکا، اپنی معافی نہ کرا سکا۔ تو جن غلطیوں میں، جن گناہوں میں پڑے ہیں، سب سے پہلے تو اس کے لیے استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ میں نے کوشش کرنی ہے اب بھی سے روٹین میں، اپنے دل صاف ہوگا، اللہ کی رضا ساتھ ہوگی تو نیکیوں کی توفیق بھی ملے گی، رمضان سے بھرپور فائدہ بھی اٹھا پائیں گے، خیر و بھلائی کو بھی سمیٹ پائیں گے۔ تو استغفار کی کثرت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے جتنا ہو سکے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ اچھا، پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کو سوری کہہ رہے ہوتے ہیں اور کبھی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے تو سوری ایکسیپٹ نہیں ہو رہی ہوتی، تو پھر کیا کرنا ہے؟ سوری کو اور کیسے استغفار کے ساتھ اور کیا کرنا ہے؟ نیک اعمال بھی کرنے ہیں۔ میں اپنے بچوں کے ساتھ جس طرح کبھی ہوتا ہے نا کہ کچھ کسی بات پہ بہت غصہ آیا ہے، وہ سوری کرنے لگے تو میں نہیں سوری مان رہی، تو انہوں نے کیا طریقہ پکڑا ہوا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ جا کر نہ بیٹھ کے قرآن پڑھنے لگ جائیں گے اونچی آواز میں، یا اپنا کمرہ صاف کرنے لگ جائیں گے، اچھا ماما آپ تو مانیں گی۔ اور حقیقتاً اس وقت غصے میں سوری ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی کہ ہر وقت سوری، کتنی میں آپ کی سوری مانگوں، ہم مائیں ایسے ہی جھنجلا جاتی ہیں۔ لیکن جب بچہ کچھ اچھا کرنے لگ جائے تو فوراً ہوتا ہے اچھا اب اس نے یہ کیا ہے، یہ کر رہا ہے، تو دل نرم پڑنے لگ جاتا ہے۔ تو حقیقتاً سٹیپس ہیں، رب تعالیٰ کی ذات کو ہم کسی سے تشبیہ نہیں دے سکتے، لیکن استغفار کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، پھر اس معافی کو شو بھی کرانا ہے، اور شو کرانے کے لیے ہی یہ مہینہ ہے کہ ہم اس میں وہ تمام اعمال کریں۔ پھر بخشش نہ کرا سکا، بخشش کیسے ہوگی؟ بے شمار احادیث ہیں، خاص طور پہ 3 احادیث کو مینشن کروں گی۔ من سام رمضان ایمانا و احتسابا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب، ثواب کی نیت کے ساتھ، اللہ کو راضی کرتے ہوئے، اخلاص کے ساتھ۔ یہ جو آتا ہے نا احتساباً، یعنی احتساب کے ساتھ کیا، اس کے 3 مطلب ہیں، ایمان اور احتساب۔ احتساب کیا ہے؟ یعنی اخلاص کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ثواب کی نیت سے، اور اصلاح نفس کے لیے، نفس کی اصلاح کے لیے۔ ان 3 وجہ سے اگر کام کیا، غفر لہ ما تقدم، یعنی جو جو اس سے غلطیاں ہوئی جو پہلے اور بعد کی، وہ سب معاف کرتی جاتی ہیں۔ من صام رمضان، من قام، جس نے اس کی راتوں میں قیام کیا، جس نے قیام کیا، من قام رمضان، قیام کیا۔ اور اسی طرح لیلۃ القدر کے بارے میں بھی آتا ہے، جس نے اس رات میں قیام کیا، اس کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو رمضان میں خاص طور پر مجھے ان پہ فوکس کرنا ہے، روزے، قیام اور لیلۃ القدر مس نہ ہونے پائے، لیلۃ القدر کسی طور پر مجھ سے مس نہ ہو۔ پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں، اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ انشاءاللہ ہم لیلۃ القدر کا خاص طور پہ دیکھیں گے، تو اس کا میں یہیں پر ذکر کر دینا مناسب سمجھتی ہوں۔ لیلۃ القدر میں بخشش لکھتی گئی ہے، اور حدیث کا کہتی ہے جو اس کی خیر سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا۔ علماء، مفسرین جب اس کی تفسیر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی یہ قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ 3 دفعہ لیلۃ القدر کہا گیا ہے۔ ہوتا کیا ہے، جب ہم کسی کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں مثلا عبداللہ اچھا بچہ ہے، وہ اسکول جاتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، ہم پروناؤن یوز کرتے ہیں ایک دفعہ نام یوز کرنے کے بعد۔ لیکن اللہ نے قرآن میں جس کا ذکر کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 3 دفعہ نام لے کے ذکر کیا، پروناؤن نہیں یوز ہوا، حالانکہ ایک دفعہ آیت میں ہو چکا تھا۔ علماء کہتے ہیں اس کی بہت زیادہ فضیلت اور برکت کی وجہ سے۔ اور اس کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں ہر طرح کے معاملات کے فیصلے ہوتے ہیں، جیسا کہ تو دخان میں آتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ اس میں ہر محکم کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے ہماری جانب سے، حکم کی وجہ سے، بے شک ہم ہی بھیجنے والے تھے،
آپ کے رب کی رحمت کے باعث، بے شک وہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ام الکتاب یعنی لوح محفوظ سے آئندہ سال میں ہونے والی موت، زندگی، رزق، بارش، حتیٰ کہ حاجیوں کے متعلق بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں حج کرے گا اور فلاں حج کرے گا۔ یہ سب کب ہوتا ہے؟ لیلۃ القدر میں۔ اور اس رات کو فیصلے کی رات بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات اپنے دین کا آغاز کیا، اس کو مکمل کیا، پھر لیلۃ القدر کو اس کی شان و منزلت کی وجہ سے، شان و عظمت کی وجہ سے کہا جاتا ہے، جیسے کہ عربک میں کہا جاتا ہے فلان لہ قدر، یعنی جو فلاں شخص ہے اس کی بہت قدر ہے، یعنی منزلت ہے، بہت اعلیٰ مقام پر فائز ہے وہ، کیونکہ اس رات اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عزت دی قرآن نازل فرما کر، اور ہم ایز اے امت ہمیں یہ عزت بخشی کہ ہم اس قرآن کے حامل ہیں، اٹھانے والے ہیں، لینے والے ہیں۔ پھر اس رات کی باقی راتوں پر، جتنی راتیں ہیں ان پر شان و عظمت کی وجہ سے اس کو قدر کہا گیا، لیلۃ القدر۔ پھر اس میں اپنے گناہوں کے سبب بے قدر بندہ بھی اس رات میں توبہ استغفار کر کے، خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کر کے قدر والا بن جاتا ہے۔ اس لیے مفسرین کہتے ہیں اس کو لیلۃ القدر کہا گیا۔ اور اس رات نیکی کی قدر و قیمت اور اجر و ثواب میں بہت زیادہ اضافے کی وجہ سے اسے یہ نام دیا گیا، یعنی نیکیوں کی کثرت اور اجر و ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور اس رات میں نہایت عظمت والی کتاب کا نزول ہوا، اسی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے بڑی شان و عظمت والے فرشتے اس میں اترتے ہیں۔ اور ایسے ہی قدر کا ایک معنی تنگ ہونا ہے، تنگ، اس طرح کہ قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے وَمَا قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جس شخص پر اس کا رزق تنگ کر دیا گیا۔ تو اسی معنی کے اعتبار سے اسے لیلۃ القدر کہا گیا ہے، کیونکہ اس رات میں فرشتے اس قدر زمین پر اترتے ہیں کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیں لیلۃ القدر کی کیا خاص فضیلت ہے، اور وہ بھی اسی مہینے میں آنی ہے، آخری عشرے میں آنی ہے، تو اس کی بھی مجھے تیاری کرنی ہے، مجھے شروع سے پلاننگ کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ سے میں وہ لیکچر بھی شیئر کروں گی جو کہ سٹارٹ میں رمضان پہ دیا تھا، اور اس میں پوری ڈیٹیل میں ہم نے ایک ایک چیز ڈسکس کی تھی۔ تب بھی میں نے آپ کو شروع میں یہ کہا تھا، اور چونکہ مجھے اس سے ایک فیلنگ آتی ہے واقعی مہمان والی، اس لیے میں آپ سے دوبارہ بھی اس والے پوائنٹ کو ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ ہمارے پاس مہمان آتے ہیں، جس طرح رمضان نے آنا ہے اور چلے جانا ہے، تو وہ مہمان ہی ہے۔ تو میرے لیے رمضان کیسا مہینہ ہے؟ سوال ہے، سوچیں میرے لیے رمضان کیسا ہے؟ کیا اس کے آنے پر میں خوش ہوں، انتظار کر رہی ہوں، 50-50 ہوں، ٹھیک ہے آ گیا، نہیں، یا پھر مجھے ڈر لگا ہوا ہے کہ ہائے دوبارہ روزے رکھنے پڑیں گے، رات کو دیر تک جاگنا پڑے گا، تراویحیں پڑھنی پڑیں گی، صبح سحری کے لیے جلدی اٹھنا پڑے گا، کیسے روزے رکھوں گی، اور دل میں یہ خوف ہے۔ جیسا رمضان کو میں مہمان کے طور پہ جیسا سوچوں گی، جیسا ڈیل کروں گی، ویسا ہی اس کو پاؤں گی۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم رمضان سے فائدہ اٹھائیں اور لیلۃ القدر سے فائدہ اٹھا سکیں۔ خاص طور پر یہاں تک تو یہ ساری بات ہو گئی کہ میں نے بخشش کو حاصل کرنا ہے، میں نے لیلۃ القدر میں بخشش کو حاصل کرنا ہے، میں نے رمضان کے ہر دن میں بخشش کو حاصل کرنا ہے، ورنہ میں بد نصیب ہوں گی۔ کتنا برا لگتا ہے مجھے میرے ساتھ بد نصیب کا ورڈ اٹیچ ہو جائے، یہ تو بہت ہی برے نصیب والی ہے، اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں دنیا۔ اصل ٹارگٹ، پرپز اس رمضان میں کیا ہوگا؟ میں نے اپنی بخشش کرانی، یا اللہ مجھے بخشش چاہیے، یا اللہ مجھے معافی چاہیے، گناہوں کو یاد کر کے، خاص طور پر بار بار ہر اعتبار سے دعا مانگتے ہوئے۔ اور آپ دیکھیں جو بخشش اور استغفار ہے، اس کے اتنے فائدے احادیث میں آئے ہیں، اتنے فائدے آئے ہیں کہ یعنی اس وقت بیان نہیں کیے جا سکتے۔ میں کچھ کا ذکر خاص طور پہ کروں گی کہ
جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی میں ہے، اے میرے بندو تم دن رات خطائیں کرتے رہتے ہو اور میں سب بخش دیتا ہوں، لہٰذا تم مجھ سے بخشش طلب کرو، میں بخش دوں گا۔ شرط کیا ہے؟ مجھے مانگنا ہے، مجھے استغفار کرنا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، سبحان اللہ۔ حدیث میں آتا ہے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ یہ رب تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے جب کسی بندے سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، پھر وہ اچھی طرح وضو کرے، پھر کھڑا ہو، 2 رکعت پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف کر دیتے ہیں، ضرور معاف کر دیتے ہیں۔ میں نے اپنا معمول بنانا ہے، کہیں پر مجھے لگا غلط ہو گیا، معاملات میں غلط ہینڈلنگ ہوگی، عبادات میں کمی ہو رہی ہے، کسی بھی اعتبار سے کچھ بھی لگے، 2 نفل پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب تک استغفار کرتا رہتا ہے تب تک اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پایا گیا۔ یہ مہینہ ہے ہی استغفار ہے، بخشش طلب کرنے کا، معافی مانگنے کا۔ میری کامیابی تب ہے جب رمضان کا اینڈ ہو تو اس لسٹ میں جس میں ان لوگوں کے نام ہو جو کہ بخشے گئے اس میں میرا نام بھی شامل ہے۔ تو تمام باقی چیزیں جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں اور کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ان سب دعاؤں میں سب سے اوپر کی دعا، سب سے پہلے نمبر کی دعا، میرا فوکس کیا ہوگا؟ استغفار، اللہ سے بخشش مانگنا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اکیلے میں بیٹھ کر، اور خاص طور پہ جس طرح کی حدیث میں آتے سید الاستغفار ہمیں سکھایا گیا ہے۔ اگر نہیں یاد تو ابھی اپنا یہ ٹارگٹ رکھیں، لکھیں اپنے پاس کہ انشاءاللہ میں نے سید الاستغفار یاد کرنا ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اور یہ پوری دعا ہے۔ سید الاستغفار آپ اس کو لکھیں گے، نیٹ پہ آ جائے گا۔ اور اسی طرح سے میں نے پہلے بھی بتایا ہے، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس استغفار کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ میدان جنگ سے بھی بھاگا ہوا ہے، یعنی کبیرہ گناہ بھی کیا ہوا ہے، تو بھی معافی ہو جائے۔ تو ٹو ڈو لسٹ میں خاص طور پہ کیا کام ہے؟ استغفار، ابھی سے بھی، تاکہ دل صاف ہو، دل کی صفائی کے ساتھ، ایمان کی تازگی کے ساتھ ہم داخل ہوں۔ کبھی کبھار کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو کہ نیکیوں کی طرف بڑھنے نہیں دیتے، تو اگر میری کوئی پلاننگز ہیں اور میں ان پر عمل نہیں کر پا رہی، تو سب سے پہلے اپنی روٹین، اپنے اعمال، اپنی چیزوں کو چیک کریں، کہیں کچھ ایسا تو نہیں ہو رہا جو مجھ سے نیکیوں کی توفیق کو چھین رہا ہے۔ میں نیکی کے کام کرنا چاہتی ہوں، میرا دل کرتا ہے میں یہ فلاں 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 چیز کروں، لیکن میں اس کو سٹارٹ نہیں کر پا رہی، میں اس کو شروع کرتی ہوں لیکن میں اس کو پورا نہیں کر پا رہی۔ استغفار کی کثرت، یا رب جو بھی گناہ، جو بھی غلطی میری ایسی ہے جو کہ میری نیکیوں کے کاموں میں رکاوٹ ہے، یا اللہ اس کو مجھ سے دور کر دے، مجھے توفیق دے کہ میں واقعتاً فائدہ اٹھا سکوں۔ نیکی سے فائدہ اٹھانے، برائی سے رکنا، یہ صرف اللہ کی توفیق کے ساتھ ہے۔ اسی لیے لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے بولا جانا چاہیے۔ کوئی بھی کچھ بھی کرنے کی توفیق، کچھ بھی قوت، وہ سب کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ کچھ کسی چیز سے رکنے کی، کسی چیز کو کرنے کی، تو اگر نیکی کی توفیق ملے تو اس پر شکر، اور اگر نہیں مل رہی تو اس پر استغفار کی کثرت اور اللہ سے توفیق مانگنی ہے۔ یا اللہ میرا دل کر رہا ہے میں یہ کچھ کروں، یا اللہ مجھے اس میں میری مدد فرما۔ پہلی چیز جس پر میں فوکس کرنا چاہ رہی تھی وہ استغفار تھا۔ دوسری چیز تقوی۔ رمضان کا مہینہ کیوں آیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے ہو جائے، تاکہ تقوی آ جائے۔ ہم اس پر الحمدللہ سورۃ البقرہ جب ہم نے سٹارٹ کی، اس کے شروع سے تقوی کی بات ہوئی، تب سے ہم نے اس کو تقوی پر بات کرنی شروع کی، اور بہت دفعہ ہم اس پہ ذکر کر چکے ہیں، بہت ساری باتیں کر چکے ہیں۔ ریمائنڈر کے طور پر میں دوبارہ سے 2-3 چیزوں کو ڈسکس کروں گی۔
بس تقوی کا سمپل سا مطلب یہ میں نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے۔ اس رمضان میں اگر میرے اندر یہ فیلنگ پیدا ہو جائے ہر لمحے میں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس سے بڑھ کر اور کوئی فائدہ میں رمضان سے حاصل نہیں کر سکتی۔ ایک بخشش مل جانا، دوسرا تقوی حاصل ہو جانا، تقوی کا حصول۔ تقوی کیسے ملے گا مجھے؟ روزہ مجھے تقوی سکھا رہا ہے کہ دیکھو اللہ دیکھ رہا ہے، کسی کو بھی نہیں پتا، تم اکیلے کمرے میں جا کر بند ہو کر کچھ بھی کھا لو، اس کے بعد کلی کر لو، منہ صاف کر لو، کسی کو کچھ نہیں پتا چلے گا، کسی کو نہیں پتا چلے گا۔ لیکن میں نہیں کھا رہی، کیوں نہیں کھا رہی؟ اللہ دیکھ رہا ہے نا مجھے۔ یا اللہ یہ فیلنگ مجھے ہر لمحے کے لیے آ جائے، اس وقت بھی جب میں بد اخلاقی پہ اتر رہی ہوتی ہوں، اس وقت بھی جب میرے دل میں کچھ ہوتا ہے اور اوپر کچھ ہوتا ہے، اس وقت بھی جب میں اکیلے میں بیٹھی ہوئی ہوں اور کسی کو کچھ نہیں پتا کہ میں کیا کر رہی ہوں اپنے لیپ ٹاپ پہ، اور کسی کے آنے پر چاہے میں اس کو چینج کر دوں، کسی کو نہیں پتا، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ مجھے اتنا اسٹرانگ ایمان دے کہ کچھ ایسی ویڈیو آئے، کچھ ایسی چیز آئے جو کہ میرے ایمان کی اپوزٹ ہے، میرے ایمان کے خلاف ہے، تو میں اس کو وہیں پر بند کروں۔ میرا دل اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہ کرے، میرا ایمان اس چیز کو قبول ہی نہ کرے کہ میں وہ چیز دیکھوں۔ جب کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ جن سے ہمارا ایک ریسپیکٹ والا معاملہ ہوتا ہے، تو ہم ان کے سامنے ویسی کوئی چیز دیکھنا نہیں چاہتے، کھولنا نہیں چاہتے، ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم ایسے کوئی ڈراما، ایسی کوئی مووی کچھ نہیں دیکھیں گے۔ اگر وہ آ جائے تو ہم فوراً بند کریں گے، اور ہمیں ہوگا کہ ہائی ان کو پتا چلا کیا۔ تو رب تعالیٰ مجھے مسلسل دیکھ رہا ہے، میرا تقوی کیا کہتا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، کسی کو نہیں پتا چلا، گھر والوں سے چھپ گیا، میں گھر سے نکلی باہر، میں کہاں کہاں پھری، میں نے کیا کچھ کیا، فرینڈس کے ساتھ کدھر کدھر گئی، کسی کو نہیں پتا۔ میرا شوہر گھر سے نکل گیا، وہ شام کو واپس آ رہا ہے، پیچھے میں کیا کچھ کر رہی ہوں، کس کو فون کالز کر رہی ہوں، کون میرے گھر میں آ رہا ہے، کون مل رہا ہے، نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے، اللہ دیکھتا ہے۔ اور پھر روزہ، ہم نے یہ بنا لیا کانسیپٹ کہ روزہ شاید کھانا پینا بس چھوڑ دیا تو روزہ ہو گیا، نہیں۔ حدیث ہمیں کیا کہتی ہے؟ روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ لغو اور رفث یعنی جنسی خواہشات بھی سے بچنے کا نام ہے۔ لہٰذا اگر تم میں سے کوئی جہالت کی بات کرے یا گالی گلوچ کرے تو اسے کہہ دو میں روزے سے ہوں، میرا روزہ ہے، میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ کیونکہ بعض روزے دار، حدیث میں آتا ہے، بعض روزے داروں کو روزے سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، صرف بھوکے پیاسے رہے ہیں، کوئی ثواب بھی نہیں ملا، ریوارڈ ہی نہیں ملا، کیونکہ اس بھوکے پیاسے رہنے کے ساتھ انہوں نے نہ اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کی کوشش کی، نہ اپنی عبادات میں کوئی بہتری کوشش کی، بلکہ لغویات میں پڑے رہے، جنسی خواہشات، کچھ ایسی چیزیں دیکھتے رہے وقت ٹائم پاس کرنے کے لیے، ڈفرینٹ ڈفرینٹ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز آگے پیچھے کچھ، یا کسی کو فون کر کے تھوڑی سی غیبتیں کر لیں، تو بس پھر بھوکے پیاسے ہی رہے۔ اور بعض قیام کرنے والوں کو سوائے بیداری کے رات جاگنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اللہ کے لیے نہیں ہوتی ہے، صرف یہ کہ اب سب کر رہے ہیں تو میں بھی کروں، کیا کوئی کیا کہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جھوٹ، بےہودہ اعمال اور بےہودہ باتوں کو نہیں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ کوئی کھانا پینا چھوڑ دے۔ بد زبانی نہیں چھوڑی میں ویسے چیز گھاڑ رہی ہوں، ویسے سب کچھ میرا چل رہا ہے، تو میرا تقوی کدھر گیا؟ اور یہ حدیث بہت اہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت والے دن آئیں گے اور ان کے پاس تہامہ کے سفید پہاڑوں جتنی بھی بڑی نیکیاں ہوں گی، مگر اللہ انہیں گرد و غبار بنا کے اڑا دے، بہت ساری پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو گرد و غبار بنا کے اڑا دیں گے، کچھ بھی ان کو اس کا ریوارڈ نہیں ملے گا۔ صحابہ نے دریافت کیا تو فرمایا، وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، یعنی وہ کون ہوں گے؟ صحابہ نے پوچھا ہوگا، تمہارے ہی قبیلے سے ہوں گے، رات کا قیام بھی تمہاری ہی طرح کرتے ہوں گے، یعنی راتوں کو جا کے عبادت بھی کرنے والے ہوں گے، لیکن وہ ایسے ہوں گے جب تنہا ہوں گے، جب اکیلے میں ہوں گے تو اللہ کی حرمتوں کو پامال کریں گے، حرام کاموں کا ارتکاب کریں گے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔
شاید اس دور میں تو یہ سمجھنا مشکل ہوتا، آج کے دور میں یہ سمجھنا بہت آسان کہ اکیلا شخص کیسے اللہ کی حرمتوں کو پامال کر سکتا ہے اور حرام کاموں کا ارتکاب کر سکتا ہے۔ حرام دیکھنا، حرام ریلیشنز، لمبی باتیں۔ اچھا، ہم کہتے ہیں اس کو کرنے میں کیا حرج ہے، شیطان نہ ہمیں بہت سمپل سا یہ بس کر دیتا ہے، اس کو کرنے میں کیا حرج ہے۔ یاد رکھیں، ہر کام جو مومن کی زندگی میں ہوتا ہے اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، جو بھی کوئی چیٹنگ کر رہے ہیں کسی کے ساتھ، کچھ ویسے دیکھ رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، کوئی کسی سے بات چیت کر رہے ہیں، کچھ شاپنگ ہی کر رہے ہیں، گھر کا ہی کوئی کام کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، اس میں ضرور چیک کریں کیا یہ کام کرنے پر مجھ کو ثواب ملے گا، یہ کوئی نیکی ہے، خیر ہے، اس کا مجھے کوئی فائدہ ہوگا آخرت میں۔ نہیں ہوگا تو درمیان والی چیز کوئی نہیں ہے، یا خیر یا شر، میری زندگی با مقصد ہونی چاہیے، یا مجھے اس سے فائدہ ملے گا، نیکی ملے گی، ثواب ملے گا، یا پھر کچھ بھی نہیں ہے اور ہو سکتا ہے گناہ ہی ہو۔ تو اپنے اخلاق، اپنی عبادات، نماز، قرآن، گھر اکیلے، باہر اکیلے، ہر چیز میں تقویٰ لانا، یہ میرا لائف چینجنگ ایکسپیرینس ہونا چاہیے یہ رمضان، اللہ کرے۔ لیکن جب تک میری نیتیں نہیں ہوں گی تب تک ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور مجھے تقویٰ مل گیا، مجھے یہ احساس مل گیا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ہر وقت، تو بے شمار خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں۔ قرآن میں اتنی جگہ پر ذکر آیا ہے تقویٰ کا، کہ اگر تقویٰ ہوا تو فلاں ملے گا، تقویٰ ہوا تو یہ ہوگا۔ مثلا جیسے کہ آتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، جو ایمان لائے اور وہ تقویٰ بھی رکھتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں خوشخبریاں ہیں۔ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور وہ تمہیں سکھا دے گا، سمجھا دے گا۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ اس کو ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ اس کو دکھا دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ اس کے ہر کام میں آسانی کر دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کو بہت سارا اجر دیتا ہے، اجر سے نوازتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بات ہی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ، تم میں سب سے زیادہ عزت والا، رسپیکٹ والا، سب سے زیادہ آنر والا کون ہے؟ جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ اللہ ولی المتقین، اللہ متقین کا دوست ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ متقی لوگوں سے محبت رکھتا ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ یہ تو کچھ مثالیں ہیں، اس طرح بے شمار آتے ہیں۔ تو اللہ سے تقوی مانگنا ہے۔ اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو تقوی دے دے، مجھے یہ احساس، یہ فیلنگ دے دے۔ کتنا اچھا ہو میرے اندر یہ فیلنگ آ جائے تو میرا نفس خود بخود رکے گا۔ جب مجھے یہ ہوگا مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، ظاہر میں، باطن میں، ہر لمحے، ہر وقت۔ اور تیسری چیز جو میں چاہوں گی کہ اس رمضان میں خاص طور پہ میرا فوکس ہو، پہلی کیا تھی؟ پہلی اور دوسری مجھے بتائیں لکھ کر، مجھے پتا چلے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے اور آپ نے سنا ہے۔ پہلی اور دوسری دو چیزیں خاص طور پہ میں نے کیا کہا ہے کہ ہم نے اس پہ فوکس کرنا ہے، انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ ہم ان کو لے کے چلیں، ان پہ کام کریں۔ استغفار اور دوسری تقوی۔ استغفار اور تقوی، اللہ سے بخشش مانگنی ہے، کثرت سے مانگنی ہے، بہت زیادہ مانگنی ہے، ہر عبادت کے بعد مانگنی ہے، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہوئے مانگنی ہے۔ رمضان شروع ہونے سے پہلے اب سے شروع کر دینی ہے اور رمضان میں کثرت کرنی ہے۔ دوسرا تقوی کے حصول کی کوشش کرنی ہے، ہر کام کو کرتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے یہ سوچنا ہے، یہ فکر لے کر آنی ہے، اس چیز کو اپنے اندر لے کر آنا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کسی سے بولتے ہوئے بھی۔ اچھا، گھر والوں کے ساتھ ہم لڑ کے، غصہ کر کے، بول کے، سنا کے، باہر نکل کے اسمائلی فیس کے ساتھ لوگوں سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہاں پر ہم کیسے ہیں۔ سب سے زیادہ مشکل اخلاق کو اچھا رکھنا
اپنے سب سے قریبی لوگوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز جو کہ میں چاہوں گی کہ چونکہ جب ہم رمضان کی بات کرتے ہیں تو ہم روحانیت پہ بات کرتے ہیں اور ہمارا بہت زیادہ فوکس عبادات پہ ہوتا ہے، اور ہم اکثر حقوق العباد سے نکل جاتے ہیں۔ تو حقوق العباد کے اعتبار سے خاص طور پہ معاملات میں اس مہینے کو صبر کا مہینہ کہا گیا ہے، شہر الصبر ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے صبر کے مہینے رمضان اور ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا سینے کے کینے کو دور کرتے ہیں، یعنی جو دل میں جو دوسروں کے لیے کینہ، دل خراب اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا، ان کو یہ ختم کرتا ہے۔ تو اس حدیث میں رمضان کے مہینے کو کیا نام دیا گیا؟ صبر کا مہینہ۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا اجر سوائے جنت کے کچھ بھی نہیں ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بے شک ہم صبر کرنے والوں کو بے پناہ بغیر حساب کے اجر دیں گے۔ لیکن میں کیا کروں، کوشش کے باوجود صبر ہی نہیں ہوتا۔ نہیں ہوتا ہے، حدیث کہتی ہے، حدیث کا مفہوم ہے، جو صبر کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صبر عطا کر دیتا ہے، اس کو مل جاتا ہے۔ تو یہ مہینہ اپنے اخلاقیات کے اعتبار سے بھی، اپنے معاملات کے اعتبار سے اپنے اندر صبر لانے کا مہینہ ہے۔ میرا بہت دل کر رہا ہے کہ میں اٹھا کر ایک پکوڑا کھا لوں، تھوڑا سا 2 گھونٹ پانی کے پی لوں، میں نہیں پیتی۔ مشقت ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، کنٹرول نہیں ہو رہا ہوتا، دل کرتا ہے شدید پیاس ہے، اللہ بس کسی طرح سے وہ وقت آئے اور میں جلدی سے پانی پی لوں۔ تو ایسے ہی صبر بھی، روکنا خود کو، دل کر رہا ہے بہت، دوسرا جو بول رہا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے، دل کر رہا ہے سناؤں، چیخوں، بولوں، آگے سے جواب دوں، لیکن صبر، انتظار کریں قیامت کے آنے، اللہ کے فیصلے، اللہ تعالیٰ سارے بدلے، سب کچھ ملے گا وہاں پر۔ یہ جو ٹائم پیریڈ ہے نا، جس طرح روزے کا ہوتا ہے، بس اتنی دیر نہیں کھانا، اس کے بعد جو مرضی کھاؤ۔ تو یہ دنیا بھی بس اتنی دیر صبر کرنا، اتنی دیر کنٹرول کرنا ہے خود کو، اور یہ دنیا تو بہت تھوڑی سی ہے، آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ آخرت تک مجھے صبر کرنا ہے، کنٹرول کرنا ہے، نہیں ہو رہا تب بھی خود کو زبردستی، یالا نہیں، دل کر رہا ہے کہ 2 باتیں تو سنا دوں، کچھ تو کہوں اس کو، کچھ تو ریئیکشن شو کروں، اس کو پتا چلے۔ کہتے ہیں کہ دوسروں کو لگے گا کہ ہم کمزور ہیں، یا واقعی وہی ٹھیک تھے، کوئی بات نہیں، ان کو سوچ لینے دیں۔ جس سے آپ نے ریوارڈ لینا ہے وہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے۔ تو صبر مشکلوں پر بھی کیا جاتا ہے، صبر معاملات میں بھی کیا جاتا ہے، صبر نیکیوں پر جمنے میں بھی کیا جاتا ہے، صبر برائیوں سے بچنے پر بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن شہر الصبر میں اگر اس کو مکمل ہونے پر میرے اندر صبر ہی نہیں آیا، تو جو مقاصد ہیں، جو پرپس ہے رمضان کا، جو ہر سال آتا ہے کہ ہم جو بھولنے لگے ہیں سبق اس کو یاد کریں، اس کی یاد دہانی، اگر میرے اندر صبر نہیں آیا، کھانے کو روکنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا ہمیں سکھانا ہے کہ ہم خود کو، اپنے نفس کو کنٹرول کر سکیں۔ میرا دل کر رہا ہے لیکن میں نہیں کر رہی، وہ جائز کو چھوڑنا ہے، حلال کو چھوڑنا ہے تاکہ ہم حرام کو بھی چھوڑ سکیں، اور حلال کو چھوڑنے کا مقصد یہ ہے تاکہ مجھے اس کی قدر آئے۔ کبھی جب سفر میں ہوں اور اپنا بستر اور اپنا بیڈ نہ ہو، اپنا کمرہ نہ ہو، تو واپس جب اس پہ پہنچتے ہیں تو کتنا شکر آتا ہے کہ الحمدللہ آج اپنے بستر پہ، آج اپنے کمرے میں۔ تو وہ نعمتیں جو ہمیں ملی ہوئی ہیں، جن کی ہمیں قدر ہی نہیں ہو رہی ہوتی، یہ ہمیں قدر بھی کروا رہا ہوتا ہے مہینہ، کہ الحمدللہ میرے پاس کتنی نعمتیں، کتنے لوگ ہیں وہ کھانا چاہتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، میں صرف روزے کی وجہ سے چھوڑ رہی ہوں، بہت سارے لوگ روزے کے بغیر بھی ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، تاکہ میرے اندر شکر کی کیفیت آئے، تاکہ میں شکر کر سکوں کہ الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر، تو نے مجھے دیا۔ اور استغفار، تقوی، صبر، اور یہ چوتھی چیز آئی شکر، شکر کی کیفیت اپنے اندر لانے کی کوشش کرنی ہے۔ اور 5ویں نمبر پہ میں یہ کہوں گی کہ ہر کسی کے خیر کا دروازہ اور رب کو راضی کرنے کا اور بخشش کروانے کا مختلف ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ اس نے بہت سارے قرآن پڑھ لیے تو اس کی بخشش ہوگی، اور جو دوسرا ہے وہ قرآن نہیں پڑھ سکا تو اس کی بخشش نہیں ہوگی مثلاً۔
یا وہ عبادات ویسے نہیں کر سکا جیسے کرنی چاہیے تھی، تراویاں نہیں پڑھ سکا، جا نہیں سکا۔ ہر کسی کی خیر اور بخشش کی چابی کچھ اور ہے۔ جس بھی سچویشن میں اللہ مجھے اور آپ کو ڈالے، اسی میں وہی میرا ٹیسٹ ہے اور اسی میں نے کامیاب ہونا ہے۔ اس بات کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم عبادات میں بہت سارا لگنا چاہتے ہیں اور کچھ ایسی ہرڈلز آتی ہیں، کچھ ایسی مشکلات آتی ہیں، اپنی صحت کا کچھ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، بچوں کا ہو جاتا ہے، شوہر کا ہو جاتا ہے، گھر میں کسی اور کا ہو جاتا ہے کہ ہم جیسے کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ویسے نہیں کر پاتے۔ تو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جو سچویشن بھیجی گئی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور کیا پتا میرا اس میں ہی کام کرنا، جو مشقت ملی ہے اس میں ہی اپنے آپ کو جما کے رکھنا اور خوشی خوشی اس کو ایکسپٹ کرنا، کیا پتا یہی میری بخشش کا ذریعہ ہو۔ تو اس لیے اپنے لیے کوئی ایک دائرہ کار نہ بنائے، یہ نہ سوچیں کہ بس اگر میں یہ کروں گی تو بخشش ملے گی۔ وہ کرنے کی کوشش کرنی ہے، لیکن اگر نہ کر پائیں تو جو دوسری سچویشن آپ کے ساتھ پیش آ گئی ہے یا آپ اس مہینے میں جس سچویشن میں ہیں اس میں اپنے آپ کو خوش رکھیں، اللہ کی رضا میں راضی رکھیں۔ تو تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ یہاں پر کچھ تو چیزیں تھیں ایسی کہ جو کہ میں نے اوور آل ڈسکس کی ہیں، کچھ روزوں کے اعتبار سے خاص ہیں، اس میں خاص کوشچنز ہوتے ہیں۔ قضا اگر ہو جائے روزہ تو اس کے بعد قضا پوری کرنی ہے، جو مینسز میں ہوتے ہیں قضا ان کو پورا کرنا ہوتا ہے، اور یہ تمام چیزیں ہیں۔ اگر روزہ نہیں رکھ سکتے، بڑھاپا ہے، ایسی بیماری ہے جس میں واپسی کی امید نہیں، یعنی وہ تاحیات والی بیماری آ گئی ہے اور اس میں روزہ نہیں رکھ سکتے تو اس کا فدیہ ہوگا۔ ایسی بیماری ہے جس سے کسی کو بخار ہو رہا ہے یا کچھ اور ایسا ہے کہ وہ دوبارہ روزے رکھ سکتا ہے آئندہ ٹھیک ہو کر، تو وہ اس کا فدیہ نہیں دے گا، اس نے اس کی قضا ہی دینی ہوگی۔ اور ہم جانتے ہیں جیسے کہ میاں بیوی کا تعلق قائم نہیں ہو سکتا، اگر ہو تو اس پر کفارہ دینا ہوتا ہے، سزا ہے اس کی، اس پہ بتایا گیا ہے، تو اس لیے ایسی چیزوں سے بچنا ضروری ہے جہاں تک ہو سکے۔ اس مہینے کو شہر الصدقہ بھی کہا گیا ہے، جہاں تک ہو سکے، جتنا ہو سکے اللہ کی راہ میں دینے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم خیر کے کاموں میں جہاں جہاں جتنا حصہ ڈال سکیں۔ میرے پاس مال ہے تو اللہ کرے میں مال کو اللہ کی راہ میں دینے والی ہوں، میرے پاس علم ہے تو علم کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آج کل تو اتنے ہمارے لیے یہ ریسورسز آسان کر دیے ہیں کہ اگر میں خود نہیں پڑھ کے بتا سکتی تو اس کی دعوت کو ہی آگے پہنچا دوں۔ ہو سکتا ہے کوئی میری وجہ سے، میرے کسی میسج کی وجہ سے، میرے کسی فون کال کی وجہ سے، انکریج کرنے کی وجہ سے آئے، سنے، وہ مجھ سے زیادہ عمل کر لے، اس کا ریوارڈ بھی مجھے مل جائے۔ تو ایک تو دین کی دعوت کو اور ان چیزوں کو آگے پھیلائیں، کوشش کریں، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی اجر کا باعث ہے۔ پھر رمضان کا مہینہ، افطار کا بے پناہ اجر ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیاضی میں تیز ہوا کی طرح ہو جایا کرتے تھے رمضان میں۔ تو جتنا ہو سکے قرآن کے طالب علموں پہ خاص طور پہ خرچ کرنا، کسی کا راشن ڈلوا دینا، کپڑے کسی کو لے دینا، کسی بھی طرح سے کوئی بھی آپ ہیلپ کر سکتے ہیں، خاص طور پہ رشتہ داروں کی مدد کرنا، اس میں سے جو جو کچھ کر سکیں اس کو ضرور کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں پر میں ایک چیز اور بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کچھ کے لیے نیا ہو، کہ میں کچھ سالوں سے اسٹرگل کر رہی ہوں اپنے پاکستان میں مدرسے کے لیے بلڈنگ لینے کے لیے، اور ایسا ہے کہ ہمارے پاس الحمدللہ 250 ابو بچے پڑھ رہے ہیں، اور ابھی ہم نے ایڈمیشنز کلوز کیے ہوتے ہیں پورے سال میں صرف 3 days یا میکسیمم میرا خیال ہے اب تو ایک ہفتے کے لیے بھی نہیں کھلتے، 3 days کے لیے ایڈمیشنز اوپن ہوتے ہیں، اور اس میں ہمارے پاس اتنے زیادہ بچے ہوتے ہیں کہ ہم اور اسپیس نہ ہونے کی وجہ سے اس کو نہیں کر پاتے۔ مختلف ہمارے جو نیبرز ہیں ان کے گھروں میں ہم نے ایک ایک کمرہ لیا ہوا ہے، 2 کمرے لیے ہوئے ہیں، اس وقت 2 پورشن ہمارے کرائے پہ لیے ہوئے ہیں، اور ہم اس کے لیے بلڈنگ کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں پچھلے 4-5 سال سے۔ میں اس پہ کام کر رہی ہوں اور الحمدللہ اس وقت بہت ہوپ کے ساتھ، امید کے ساتھ ہم ایک بلڈنگ لینے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے لیے ہمارے پاس ابھی پیسے کم ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہ لیں، اور بچوں کے لیے اور جو خواتین قرآن پڑھتی ہیں ان سب کے لیے ایک جگہ ہو جہاں پر ہم ایک پراپر وے میں اس کو صحیح طرح لے کے چل سکیں۔ اس میں آپ سب کی مدد درکار ہے، جو آپ ہیلپ کر سکیں، جتنا اس میں حصہ ڈال سکیں، کیونکہ حصہ تو بہت زیادہ، ہمیں بہت زیادہ کمی ہے اور ہم نے اس کو پورا کرنا ہے۔ اس میں زکوٰۃ کے پیسے بھی آپ دے سکتے ہیں،
انشاءاللہ جلد آپ کے ساتھ میں اپنے پورے استقامہ دارالقرآن کی ڈیٹیل بھی شیئر کروں گی. پریزنٹیشن فارم میں بھی ہم شیئر کریں گے بچے کیا کچھ کر رہے ہیں، کیا ایکٹیویٹیز ہیں. وہ صرف قرآن نہیں پڑھتے بلکہ ساتھ اور ہم سبجیکٹس بھی پڑھاتے ہیں، اور بہت سارا ویلفیئر کا کام بھی ہو رہا ہوتا ہے، جس طرح بھی رمضان راشن اور دوسری چیزیں. تو انشاءاللہ میں اس کو ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کے مواقعوں سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. آپ کا کچھ دیا ہوا اور حصہ ڈالا ہوا وہ بچے جب تک پڑھتے رہیں گے، جو آئے گا، جو سیکھے گا، اس کا سارا اجر آپ کے ذمے ہے. تو انشاءاللہ ضرور کوشش کریں، اگر آپ کچھ حصہ ڈال سکے آپ کے ساتھ ڈیٹیل بھی شیئر کر دی جائے گی. دوسرا یہ کہ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اور میں نے قرآن کے ٹاپک کو آج ٹچ نہیں کیا، کیونکہ انشاءاللہ کل یہاں پاس مسجد میں، مسجد النور میں میرا انشاءاللہ لیکچر ہے رمضان اور قرآن کے اعتبار سے. اس میں انشاءاللہ میں اس ٹاپک کو ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گی، اور اس کی ریکارڈنگ بھی ہم کوشش کریں گے کہ جو لوگ نہیں یہاں موجود ہیں وہ لوگ اس کو سن سکیں. اور جو یہاں موجود ہیں میں ہائیلی انکریج کروں گی آپ کو کہ اگر آپ پاس کے ایریا میں ہیں تو ضرور لائیو سیشن کو جوائن کریں. ایسا ہوتا ہے کہ یہ تو اب سائنس نے پروف کر دیا ہے کہ ایک دوسرے کی ریز ہوتی ہیں جو کہ ایک دوسرے کو شفٹ ہو رہی ہوتی ہیں. آپ جس طرح کے ماحول میں اور جس جگہ پر ہوتے ہیں نا، وہاں کے آس پاس کے لوگوں کی جو ریز نکل رہی ہوتی ہیں وہ آپ پر بہت زیادہ اثر رکھتی ہیں. تو جو نیک لوگوں کی مجلس ہو، نیک لوگوں کی مجلس اس اعتبار سے کہ ظاہر سی بات ہے سب سیکھنے کے لیے ایک مسجد میں جمع ہونا، وہاں پہ بیٹھنا پڑھنا، تو اس میں جو ایک آپ فائدہ حاصل کر پاتے ہیں مل کر، وہ لائف بہرحال جیسے بھی ہم آن لائن کر رہے ہوں بہرحال وہ نہیں ہو پاتا. تو اس لیے انشاءاللہ ہم کل رمضان اور قرآن پر بات کریں گے ڈیٹیل میں. قرآن کے ساتھ تعلق میرا کیسا رہنا چاہیے اور کتنا ہونا چاہیے، کس طرح ہونا چاہیے، کیا کیا کچھ ہم کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کل ہم اس پر بات کریں گے. قرآن قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے الحمدللہ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے سورہ ملک کی تھی، اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہم سورہ سجدہ انشاءاللہ اس دفعہ کرنے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اس سفر کو مبارک کرے، اور ہم نے جو نیتیں کی ہوئی ہیں اللہ کرے ہم آخری آیت تک کمپلیٹ کر سکیں. کچھ لوگ شروع کرتے ہیں اور شروع کے 10 دن بڑے شوق سے کیے، 15 دن کیے، اس کے بعد پھر لیلۃ القدر والے وہ دن آ گئے، اچھا اب اور مصروفیت ہے. یاد رکھیں یہ کوئی ایکسٹرا چیز نہیں آپ کر رہے ہوں گے. جو قرآن پڑھنا ہے نا، یہ بھی قرآن پڑھنا ہے. آپ قرآن سیکھ رہے ہوں گے تو روز کی ہم ایک آیت کریں گے سورہ سجدہ کی، اس کو سمجھیں گے، غور و فکر کریں گے، تو انشاءاللہ وہ بہت فائدہ مند ہوگی. اس کو خود بھی لازمی جوائن کریں، لازمی حفظ کریں. یہ نہ سوچیں نہیں میں نہیں کر سکتی، مجھے یاد نہیں ہوتا، مجھ سے کیا نہیں جاتا. یہ سب شیطان خوف ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے. اس سے خود کو نکالیں، پلاننگ کریں، سوچیں، اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. اپنے قریبی، اپنی بہنوں کو، اپنی دوستوں کو، ان کو ساتھ ملائیں کہ چلیں ہم مل کر کرتے ہیں. اور اپنے گروپس کو جوائن کریں، اور اچھے انداز میں، اچھی نیت کے ساتھ کہ انشاءاللہ میں نے قرآن کے ساتھ بہترین تعلق قائم کرنا ہے. سورہ سجدہ کو ضرور حفظ کریں اور اس کورس کو جوائن کریں. ہم سورۃ البقرہ والے کورس میں سورہ سجدہ کی ڈیٹیلز شیئر نہیں کیا کریں گے، یعنی اس کی جو ویڈیوز آیا کریں گے، اس سے آپ کو سورہ سجدہ والا گروپ ہی جوائن کرنا ہے. اور بہت دفعہ میسج ہو چکا ہے، دوبارہ بھی ہم کر دیں گے. اگر آپ میں سے کسی نے ابھی تک جوائن نہیں کیا سورہ سجدہ والا گروپ تو اس کو جوائن کریں، اور اللہ کا نام لے کے شروع کر دیں. اللہ کو میری کوشش چاہیے، یہ نہیں چاہیے کہ میں نے کمپلیٹ کر لیا کہ نہیں کیا، یا مجھ سے یاد ہوا کہ نہیں ہوا. میں نے کتنی کوشش کی، اللہ کو یہ مطلوب ہے. تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ واقعتاً ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور اس مہینے میں جو خیر و برکت ہے، جو خیر و بھلائی ہے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو واقعی حاصل کر سکیں. اور رمضان کی آخری رات، یعنی جو عید سے پہلے والی ہے، اس کا خاص طور پہ اس لیے ذکر کروں گی کہ ہم اکثر اس والے ٹائم پہ سمجھتے ہیں بس ختم، چھٹی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کی آخری رات میں آپ کی امت کے لیے مغفرت اور بخشش کا فیصلہ کیا جاتا ہے. اب ساری عبادات کر لی، اب مزدور کو مزدوری ملنے کا ٹائم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا یا رسول اللہ کیا وہ شب قدر ہوتی ہے؟ فرمایا کہ شب قدر تو نہیں ہوتی، لیکن بات یہ ہے کہ عمل کرنے والا جب اپنا عمل پورا کر دے تو اس کو پوری اجرت مل جاتی ہے. مسند احمد کی روایت ہے. ٹھیک ہے، یعنی پورا مہینہ جو کچھ کیا ہے اس کی اجرت، اس کا ریوارڈ کب ملتا ہے؟ عید والی رات جو ہوتی ہے. تو اس میں بھی انشاءاللہ میں نے کوشش کرنی ہے کہ اس سے بھی بھرپور فائدہ اٹھا سکوں. اللہ تعالیٰ ہم سب سے ہماری تمام کوششوں کو
ہماری تمام نیتوں کو، ہمارے تمام اعمال کو قبول کریں۔ استغفار کی کثرت انشاءاللہ کرنی ہے۔ اللہ ہمیں اس رمضان میں خاص طور پر خاص طور پر ان لوگوں میں شامل کرے جن کی بخشش کر دی جائے گی۔ اللہ میرے اندر تقوی کو ڈالے، اللہ مجھے صبر عطا کرے، یا اللہ میرے اندر صبر کو اڈیل دے۔ ربنا افرغ علینا صبرا، اے رب میرے اندر صبر کو اڈیل دے، ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے شکر کرنے والا بنا دے۔ شکر گزار تو ایسا ہے کہ کھانے پر شکر ادا کرنے والا ایسے ہے جیسے صابر روزے دار۔ اور اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں قرآن کے ساتھ بہترین تعلق قائم کر سکوں، اور اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری راہ میں دل کھول کے صدقہ خیرات کر سکوں، کہ تیرے نبی کا وعدہ ہے صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اللہ اس کو اور بڑھاتا ہے۔ اللہ ہم سب سے ہماری تمام کوششوں کو قبول کرے، اور جو کچھ ہم نے یہاں پہ پڑھا ہے، سیکھا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ جو بھی پوائنٹ آپ نے سیکھا، سمجھ آیا، اس کو ضرور ابھی گروپ میں شیئر کریں، اور اپنی فیلنگز بتائیں، اپنی پلاننگز بتائیں، آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا نئی چیز سوچی ہوئی ہے، کیا چیز آپ کے لیے مددگار ہے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ بہت اچھا لگتا ہے مجھے جب اگر آپ لوگوں کی آپس میں گروپ میں بھی ڈسکشن ہو، آپ بتائیں کیا سیکھ رہے ہیں، کیا عمل کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے۔ ابھی گروپ اوپن ہوگا انشاءاللہ، تو ضرور اس کو شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔